وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ رات کی مجلس میں ایک بہت اہم بیان ہوا ہے، وہ یوٹیوب پہ آ جائے گا، وہ اس کو آپ لوگ ضرور سن لیں۔ یہ جو ہم عمل کرنے جا رہے ہیں اسی کے فکر دلانے والا بیان ہے وہ، اس لیے سب حضرات اس کو آج کے بیان کو سن لیں، بار بار سنیں بلکہ۔ اب البتہ میں تھوڑا سا اس کا خلاصہ کر دوں گا مختصر، اور پھر مزید کچھ بات ہے دوبارہ۔ تو اس سے پہلے بھی بار بار میں بولتا ہی رہتا ہوں کہ یہ جو زمانہ ہے دجالی دور ہے، جس میں بہت زیادہ شیطان کو اللہ نے چھوٹ دے دی ہے۔ اب دنیا ختم ہونے سے پہلے کا وقت ہے، بہت زیادہ شیطان کو چھوٹ ہے۔ اس میں گناہ اور اللہ کی نافرمانی اور اللہ کا کفر پورے عالم میں پھیلے گا، اس کے بعد پھر پورے عالم میں اسلام آئے گا۔ تو اس کا علاج جو سورہ کہف میں اس زمانے کا خاص مرض کیا ہے، کوئی نیچے دیکھ کے مت سنو بھائی، ہاں میں بہت شارٹ کرتے ہوئے جا رہا ہوں نا، ایک ایک بات قیمتی ہے، اور میں ابھی بھی نیچے دیکھ رہے تھے جو ایسا بھی بیٹھے، اور پیچھے لوگ ہم باتیں کر رہے تھے، ذرا پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات ہو رہی ہے، ذرا غور سے سنو، پورا یاد رکھو۔ تو بھائیو، یہ دنیا کا سب سے خطرناک زمانہ ہے جس پہ پورے انبیاء کرام پناہ مانگتے تھے اس دور سے۔ تو اس دور کی خاص خرابی کیا ہے وہ اللہ نے بتائی ہے سورہ کہف میں۔ تو اس دور کی خاص خرابی کیا ہے کہ دنیا میں دولت بہت ہو جائے گی، سہولتیں بہت ہو جائیں گی، دنیا کی ترقی بہت زیادہ ہو جائے گی۔ اس ترقی کو بتا کر شیطان کیا کرے گا، سارے لوگوں کو مال جمع کرنے اور خواہشات کو پورا کرنے پہ لگائے گا۔ اس دور کی بیماری، خواہشات مال سے پوری ہوتی نا، تو خوب مال کمانا اور خواہشات پوری کرنا۔ اعمال کا نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ بھول جانا، آخرت کو بھول جانا، اللہ کو بھول جانا، خواہشات پوری کرنا، مال جمع کرنا، یہ اس زمانے کا خاص شیطانی فتنہ ہے۔ اب اس کا پھر توڑ کیا بتایا گیا؟ اب اس کا توڑ ہے ایمان کو تازہ کرنا۔ حلقوں میں اصحاب کہف غار میں جا کے حلقوں میں ایمان تازہ کر رہے تھے نا، اس کا توڑ کیا ہے کہ یہ بے دینی کے ماحول سے نکل کے حلقے قائم کرنا، تنہائیوں میں، ایسا مسجدوں میں، یہاں کہیں بھی، اس میں اپنا ایمان تازہ کرنا۔ تو سورہ کا نام ہی کہف ہے، غار میں جا کے بیٹھ جانا دنیا چھوڑ کے، دوسرے اعمال پر زور دینا کہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگیں گے، خواہشات کے پیچھے نہیں بھاگیں گے، اعمال کریں گے۔ یہ اس کا جواب۔ تو قرآن میں یہاں سورہ کہف میں فرمایا گا المال والبنون، یہ مال بھی اور بچے بھی، زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کی رونق ہے، چمک دمک ہے۔ اب اسی آیت سے اوپر کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ بارش کی مثال دی ہے کہ دنیا کی مثال ایسی ہے کہ بارش ہوتی ہے تو اچانک جو کل تک جو پوری زمین سوکھی پڑی ہوئی تھی، کہیں پودا نہیں تھا، ہر طرف چٹیل میدان تھا، بارش ہوتے ہی فوراً ہر طرف ہریالی آ جاتی ہے، پودے اگتے ہیں۔ لیکن پھر وہ بہار چند مہینے کی رہتی، مہینے دو مہینے کی، پھر وہ جتنی ہریالی آ گئی تھی ایک دو مہینے میں پوری ختم ہو کر پھر سے وہ زمین چٹیل ہوتی، وہ بہار کا موسم تھوڑے دن میں ختم ہو جاتا۔ یہ مثال دے کر اللہ نے یہ آیت بیان فرمائی ہے کہ یہ جو دنیا میں اس وقت ترقی چل رہی ہے یہ اسی بارش کی طرح سے ہے، یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے۔
یہ بول کے اللہ کیا بولے؟ اس لیے وہ ختم ہونے والی ہریالی کے پیچھے مت بھاگو، یہ بولے کہ اعمال جو نیکیاں تم کرو گے، نیکیاں یا برائیاں جو بھی، یہ ہے ہمیشہ اثر دینے والی چیزیں ہیں۔ دنیا ختم ہو جائے گی، اعمال ختم نہیں ہوں گی، اس کو ساتھ لے کے جانا۔ تو نیکی پہ ابھارا گیا کہ نیکیاں ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں، اس کے اوپر محنت کرو، وہ اس کا خزانہ جمع کرو۔ یہ ہے خلاصہ، نیکیاں کرنا، کیونکہ نیکیوں سے ہی جنت بنتی جو ہمیشہ کی جنت ہے، اور پیسے سے یہ دنیا کی جنت بنتی جو چند دن میں ختم ہو جاتی ہے، اعمال سے وہ جنت بنتی جو ہمیشہ کی ہے۔ اس وجہ سے اس دور میں خاص طور پہ ہم کو کیا کرنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اعمال میں لگنا ہے۔ یہ دور کیا سکھاتا ہے؟ اعمال سب چھوڑو، کماؤ کھاؤ عیش کرو، اور ہم کیا بولیں گے؟ نہیں، اعمال کرنا ہے، ہماری زندگی کا مقصد ہی ہے اعمال اعمال اعمال۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد رات کے بیان میں کچھ پوائنٹس بتائیں گے کہ جس طرح سے کنجی سے تالا کھل جاتا ہے، تالا کھل گئے تو پورا اندر کا خزانہ مل جاتا ہے۔ تالا تو کسی خزانے پہ ہی ڈالا جاتا نا، تو جس طرح سے کنجی سے تالا کھلتا ہے، ایسے کچھ اعمال ایسے ہیں جن کی حیثیت چابی کی ہے، اس سے کوئی ایسا تالا کھلتا ہے جس میں بہت ہی زیادہ نفع ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ کچھ حدیثیں سنا دی گئی تھی، وہ سنا دیتا ہوں میں۔ تو جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، یعنی زیادہ کثرت سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا۔ جنت کا تالا کس سے کھلے گا؟ ایمان سے۔ اور نماز کی کنجی طہارت ہے، زیادہ جو لوگ طہارت سے رہیں گے ان کو فرض کا اہتمام بھی آسان ہوگا، اچھی ہوگی، اور نفل پڑھنے کی بھی توفیق ہوگی طہارت سے رہنے سے۔ اور نیک بننا ہے آدمی کو پوری زندگی میں، نیک انسان بننا ہے، تو فرمایا سچ نیکی کی کنجی ہے۔ سچ بولنے کی پابندی کریں گے تو آپ آہستہ آہستہ 100% نیک بن جائیں گے۔ اور جھوٹ جو ہے پوری برائیوں کی بنیاد ہے۔ اگر جھوٹ کی عادت ہے تو ہر برائی بڑھتی چلی جائے گی، اس لیے کہ کرنا اور نہیں کرا بولنا بول کے ماہر ہو گیا انہیں، تو ہر چیز کرنے پہ جری ہو جاتا بھی، کیوں میں تو اس کو نہیں کروں بولنے آ گیا، جھوٹ بولنے آ گیا، تو ہر برائی زندگی میں آ جائے گی اگر جھوٹ کا موقع دیں گے تو سچ بولنا یہ پوری زندگی کو نیک بنانے کی کنجی ہے۔ اور علم حاصل کرنا ہے تو اس کی کنجی فرمایا حسن سوال، اچھے ڈھنگ سے سوال کرنا۔ اچھے ڈھنگ سے سوال کرنا سیکھ لو تو پھر علم کا تالا کھل جائے گا، علم آئے۔ سوال کر رہا ہے تو آدمی، اس کا مطلب دلچسپی ہے اس کے اندر، اور تو دلچسپی ہے تو آگے بڑھے گا علم میں۔ سوال کر رہا ہے تو مطلب اس کو غور و فکر کرنے کی عادت ہے۔ بدھو سنتا کون بیٹھتا، غور کرنے والا ہی سوال کرتا، تو غور کرنے کی عادت ہے تو ویسے آدمی پہ علم کھلتا۔ کتنے تالے ہوئے ابھی تک؟ 5۔ ہاں 5 ہو گئے؟ نمبر آپ کے پاس 5 کہاں سے آیا؟ سچ اور جھوٹ نہیں، پہلی جو ہے جنت کی کنجی آ گئی نا، ہاں وہاں سے لکھے نا آپ، ہاں وہ ایک تالا، اور جنت، ہاں پورے برابر حساب سے وہی بول رہا۔ جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ، نماز کی کنجی طہارت، ہاں سچائی، نیک بننا ہے، نیک بننے کے واسطے سچائی کنجی سچ بولنا، ہاں، اور برائی کی کنجی جھوٹ، اس کو الگ سے لکھنا ہے، ہاں۔ چوتھا ہوا علم آنا ہے، نالج آنا ہے تو اچھے انداز میں سوال کرنا سیکھ گئے تو علم بڑھتا چلا جائے گا۔ اس کے بعد بہت اہم ہے اللہ کی مدد زندگی میں لینا ہے، اللہ کی مدد۔
کسی بھی معاملے میں اللہ کی مدد لینا ہے تو اس کی کنجی کیا ہے؟ صبر. مصیبت آئے جب بھی مدد ڈھونڈتے نا، جب بھی مصیبت آئی تو صبر کرنا، گھبرے نہیں ہونا، شکایت کے موڈ میں نہیں جانا، منفی نہیں ہو جانا، مایوس نہیں ہو جانا، جلد بازی نہیں کرنا، جلدی حالات چینج ہونا، بول صبر سے دیکھتے رہنا کیا کرنا ہے. اس کو اور ایک حدیث میں بہت بڑی عبادت کہا گیا ہے. مشکل حالات میں حالات کے ٹھیک ہونے کی امید کرتے ہوئے صبر کرنا بہت بڑی عبادت ہے. اس میں بے چین نہیں ہونا. اس میں بے چین نہیں ہونے کا مطلب کام چھوڑنا نہیں ہوتا، جو ہوتا وہ بول کے سو جانا نہیں ہے. بے چین نہیں ہونا، کام تو کرنا، تدبیر تو پوری کرنا. تو اللہ کی مدد لینا ہے تو اس کی کنجی کیا ہے؟ صبر ہے. اور اللہ کی نعمتیں خوب لینا ہے، نعمتیں خوب حاصل کرنا ہے تو اس کا زیادہ سے زیادہ شکر کرتے رہنا. ہاں کتنے ہو گئے ابھی تک؟ ہاں 6 ہوئے. اور ولی بننا ہے تو ولی بننا ہے تو اس کی کنجی کیا ہے؟ ذکر. ولی بننا ہے تو اس کی کنجی ذکر ہے، سمجھے. اور ہمیشہ کی کامیابی پانا ہے، فلاح پانا ہے تو اس کی کنجی تقوی. ہمیشہ کی کامیابی، فلاح کام دنیا اور آخرت کی فلاح کی کنجی کیا ہے؟ تقوی ہے. کتنے ہو گئے جی کنجیاں؟ 8 ہو گئے ہیں. اب اس کے بعد جو ہے رزق اچھا ہونا، پیسے ملنا، گھر ملنا. رزق بولتے ہر ضرورت کو رزق بولتے، ہر ضرورت کی چیز جو اللہ دیتے نا. رضا خیر رزق نے دینا، اللہ کی عطا. تو اس میں خاص طور پہ پیسہ ہی مراد رہتا، مگر سب چیزیں. صحت بھی رزق ہی ہے، عزت بھی رزق ہی ہے، سب رزق میں ہی آتا، مگر خاص طور پہ پیسے کے واسطے بولتے. تو رزق کا تالا کھولنا ہے تو اس کی کنجی کیا ہے؟ صلہ رحمی. رشتہ دار، جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اس پہ ذرا اچھا مؤثر تفسیری بیان رات میں ہوا ہے، وہ ضرور سنیں آپ لوگ. ہاں تو کتنے خزانے ہیں؟ 9 خزانوں کی کنجیاں مل گئے آپ کو. اب جو ہے خیر و برکت والے کچھ اعمال سن لیجئے. پورا سنانے کے بعد، بیان کرنے کے بعد لکھاؤں گا، ورنہ لکھنے کے چکر میں اثر کم ہو جاتا. اب اعمال میں کچھ اعمال ایسے ہیں کہ اس کا نفع بہت ہے، برکت ہے اس میں. تو اس میں بہترین عمل کیا ہے؟ وضو. ایک برکت والا وضو. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا جو چاہے کہ عمر لمبی ہو، برکت والی ہو، وہ کامل وضو کرے. وضو جب بھی کرے اچھا اہتمام سے، اچھے ڈھنگ سے وضو کرنے سے کیا بول رہے ہیں کہ عمر لمبی ہوتی ہے اور عمر کی برکت ملتی ہے. یعنی زندگی کا برکت کس کو بولتے ہیں؟ میں کئی مرتبہ سمجھا، کس کو یاد ہے بولو؟ میں کئی بار اچھا کھول کے سمجھا. برکت بولے تو کیا؟ ان کو 1 کو معلوم ہے، ان کو 2 کو معلوم ہے، اور 3 کو معلوم ہے، 4 کو معلوم ہے، 5 6 7. آپ بولو کس کو بول رہے ہیں؟ آپ ہاتھ اٹھائیں. برکت کس کو بولتے ہیں؟ بولو کچھ بھی. واقعہ بتایا تھا آپ کو. نہیں واقعہ تو ہے، لمبا ہو جاتا. ہاں تو وہ اپنے بچوں کو لے آ کے بتا دیے، بولی کہ ایک زمانے سے خراب نہیں، اس کو برکت بولتے ہیں. وہ عام لوگوں کا ذہن ایسا کام واقعہ یاد رہ جاتا ہے، وہ بات اس میں یاد ہو، مگر آپ اس کو الگ سے نہیں بولنے آ رہا. بولو برکت کس کو بولتے ہیں؟ وہ واقعات کے حساب سے آپ بولو برکت کس کو بولتے ہیں. ہاں تو دوسرے کون ہاتھ اٹھائے تھے؟ سب لوگ ہاتھ اٹھاؤ پھر سے. ہاں آپ کیا پوچھیں؟ برکت ہماری جو بھی ضروریات ہیں، جو بھی ہماری آمدنی ہے یا کچھ بھی ہے، اس میں پوری ہو جانا. یہ بھی اس کا ایک، اسی کی گفتگو کا ایک حصہ ہے، مگر اس میں کلیئر نہیں ہو رہی بات. ہاں اور کن کو یاد ہے بھائی؟ ہاتھ پھر سے اٹھاؤ. ہاں ان سے پوچھیں، یعنی جن کا علم سے زیادہ لگاؤ ذرا کم، پہلے ان سے پوچھ رہا ہوں. ہاں چلیے. ہاں کم مسائل میں ضروریات پوری ہو جانا، جو ضروریات ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک
پوائنٹ ہے اس کا، مگر اس کا تعریف نہیں ہے، کلیئر سمجھ میں ایسا نہیں ہے یہ. ہاں چلیے اور پھر ہاتھ اٹھاؤ جو لوگ. ہاں سمجھے، بار بار ہاتھ اٹھاؤ، ان سے پوچھیں گے. اس سے 3 اور 4 بج گئے. آپ بولے لیکچرر صاحب، پہلے لیکچرر آپ تو. جس کا پورا نفع ملنا. ہاں پورا نفع ملنا. کس کا؟ کون سی بھی چیز. یہ ان کو یاد رکھیں. آپ کو یہ یاد ہے، اور آپ کو جو بھی اللہ کی نعمت ہے، عطا ہے، اس کا پورا بھرپور فائدہ ملنے کو کیا بولتے ہیں؟ برکت. اب ان سے پوچھتا ہوں میں، یہ مفہوم کہاں سے آیا؟ چلو ہاں یہ مفہوم کہاں سے آیا؟ ہاں برکت کو کیا وہ آدمی بولنا شروع کر دے گا، رکے بولو. ہاں ماشاء اللہ. ایسا روٹ سے یاد رہنا کوئی بھی چیز کہاں سے آ رہا ہے مفہوم. بول کے اونٹ جو ہے اکثر کھڑے کے رہتا، سمجھے، آسانی سے بیٹھتا نہیں اونٹ. اور بیٹھنا ہے تو اس کو اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں یوں ہو کے دھاپ بول کے بیٹھ جاتی ہے اونٹنی. وہ بیٹھ گئے تو پھر اٹھتی نہیں. حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے تو آسانی سے نہیں بیٹھتی. نہیں بیٹھی تو اچھا جم کے بیٹھنا پڑتا اس کو. تو جم کے بیٹھ گئے تو اس کو بولتے بروک الجمل، پر اونٹنی کا بیٹھنا. تو ٹکا کے بیٹھتی نہ ہو. تو کوئی بھی نعمت ٹکا کے فائدہ دینا شروع کرے تو اس کو کیا بولتے؟ برکت. جم کے فائدہ دے رہی تو اس کو کیا بولتے؟ ہر نعمت کا. اچھا اب آپ بولو، اولاد ہے بے برکت، اولاد کا کیا مطلب؟ اولاد میں برکت کیا ہے، بے برکتی کیا ہے؟ یعنی وہ اولاد جو دنیا اور آخرت میں اپنے کیا بولتے ہیں کامیابی کا ذریعہ بننا. بہت ہی ٹاپ پہ لے آ کے بول رہے ہیں. سیدھا سادہ بولو، غریب آدمی کو سمجھ میں. فرما بردار اور نافرما بردار. اولاد ہے فرما بردار ہے تو برکت والی اولاد ہے، نافرمان ہے تو بے توجہی رکھنے والی اولاد ہے تو برکت. بچے ہیں مگر اس کا فائدہ نہیں ہو رہا زیادہ تو وہ بے برکت اولاد ہے. تو ایسی کسی بھی چیز کا پورا فائدہ ملنا، چیز ہے رات بھر سو رہے ہیں مگر بدن کو آرام نہیں مل رہا تو وہ بے برکت نیند ہے. سمجھے، 1 گھنٹہ سوئے پورا بدن فریش ہو گیا، یہ کون سی ہے؟ برکت والی نیند ہے. پورا نفع ہونا، جس چیز سے جو نفع ہونا بھرپور ہونے کو کیا بولتے؟ برکت. ایسا پکا علم پکا رہنا کوئی بھی چیز کا. اچھا تو اب دیکھو یہ وضو ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ پوری زندگی میں برکت ہوتی. بول رہے زندگی کے ہر کام میں پورا نفع ہوتا. بولا زندگی کی ہر چیز کا، زندگی کا پورا فائدہ ہونا وہ کس سے ہوتا؟ وضو سے ہوتا. وضو سے جب آدمی رہتا نا صاحب تو ایک فریشنس رہتی، اندر جو روح ہے وہ بھی پاک رہتی، شیطان خلل نہیں ڈال سکتا. جب روح پاک رہے گی اور بدن فریش رہے گا تو آدمی پورا زندگی کا بھرپور یوز کرے گا نا. تھکا ہوا آدمی، ٹینشن والا آدمی، مایوس آدمی وقت کا صحیح یوز کر سکتا کیا؟ جو فریش ہے ایک دم، روح بھی فریش ہے، جسم بھی فریش ہے، تو اس کی پروڈکٹیوٹی بڑھ جاتی نا، اس کا فائدہ بڑھ جاتا نا. تو اس طرح باوضو رہنے سے آدمی چاق و چوبند رہتا، روحانی اعتبار سے جسمانی. تو ہنستے چاقو کے ایسا کام کرتا. تو وضو سے رہنا برکت، پوری زندگی میں برکت آتا ہے. تو یہ برکت والے اعمال ہم پڑھ رہے. یہ نمبر 1 ہو گیا. یہ کنجیاں نہیں ہے، یہ برکت والے ہیں اس کا عنوان. ایسے ہی گھر میں داخل ہوتے وقت اگر سلام کی عادت ہے تو گھر میں خیر آئے گی. بول رہے جب بھی گھر میں، کیوں تو اس کے معنی کیا ہے؟ سلامتی ہو بول کے اندر جا رہے آپ تو گھر کے اندر خیر آئے گی. گھر میں امن، اتحاد، بیماریاں کم رہنا، سب ہر طرح کی خیر. سلام کر کے داخل ہونے کی عادت رہنا اہتمام سے. کس کی عادت ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. جب بھی گھر میں جاتے تو سلام کر. ہاں اس کو آپ لوگ اپنی لسٹ میں لکھ لیں گے، اس کو کنٹینیو رکھو. اس کو اعمال کی لسٹ میں لکھ کے ہر 2-3 دن میں پڑھتے رہنا، یہ میرے کو کرنا ہے بول کے. تو اس پہ استقامت رکھیے کیونکہ اس کا برکت بہت زیادہ ہے. یہ عمل کی گھر کے اندر شانتی رہے گی، سکون رہے گا، سلامتی رہے گی.
اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے حضور کی سنت مسکراتے ہوئے جانا، تھوڑا وہ بھی بڑھا لیجیے. ہاں گھر والے دکھتے مسکرانا، کوئی دکھ رہے نہیں خالی مسکرائے تو پاگل والی السلام علیکم بول کے جانا، کوئی دکھتے ہی مسکرانا، خالی دیواروں کو دیکھ کے نہیں مسکرانا. تو صحابہ کرام کا معمول ایسا تھا کہ دو آدمی مل کے جا رہے ہیں، بس راستے میں درخت آ گیا تو ادھر ادھر جانا پڑا، راستہ تنگ ہے تو ایک ادھر سے آیا ایک ادھر سے آیا تو پھر سلام کرتے تھے. تو اتنا زیادہ سلام کرنے میں تھکتے نہیں تھے، جلدی جلدی سلام کرتے تھے. اور ایک حدیث میں کیا ہے، سلام عام کرو نیکیوں کی کثرت عطا ہوگی. یہ ایک برکت ہے. دیکھو اس میں ایک تو گھر میں داخل ہوتے وقت ایک برکت ہم سنے کہ زندگی میں برکت آئے گی، اور ایک بولے کہ سلام زیادہ پھیلانے سے نیکیوں کی کثرت ہوں گی، زندگی میں نیکیاں بڑھیں گی اوپر سلام زیادہ کر. اس کے بعد چاشت کی نماز، یعنی جاب کو جانے سے پہلے کی نماز بولے صاحب. چاشت بھائی تو جب دھوپ اچھی ہو جاتی ہے اس کو اس وقت کو بولتے ہیں. ایک دم صبح کے وقت جو ہے وہ اشراق ہے وہ، لیکن دھوپ ذرا تھوڑی گرم ہو جاتی ہے تو اس وقت جو ہے جانے سے پہلے، دنیا میں کام میں جانے سے پہلے نماز تھوڑی اگر پڑھ لے آدمی تو اللہ والوں سے نسبت رہتی، نیک بندوں میں شمار ہوتا وہ اس سے. کتنا رکعت، 2 یا 4؟ 4 کا موقع ہے تو 4، نہیں تو 2. چھوٹی سے چھوٹی بھی پڑھ سکتے، وقت کم ہے تو. چھوٹی نماز پڑھنے بھی آنا ہم لوگوں کو، ایک ہی نماز نہیں ہے ہمیشہ. تو بڑی نماز ہی معلوم ہوئے تو کیا کرتے ہم لوگ، جب ٹائم کم ہے پورے کو چھوڑ دیتے ہوگا. چھوٹی نماز بھی معلوم رہنا ہم کو. تو چھوٹی نماز کیا ہے، اللہ اکبر، ثنا آؤٹ، ثنا نہیں پڑھنا، سیدھا سورہ فاتحہ پڑھ لینا، کوئی چھوٹا سا سورہ پڑھ لینا. اس کے بعد اللہ اکبر بول کے رکوع میں جانے کے بعد پڑھے تو ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھنا، نہیں پڑھے تو چلتا، رکوع طریقے سے کر لینا. ایک مرتبہ پڑھ لو سمجھے، اس کے بعد کھڑے ہو جاؤ، سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد نہیں بولے تو چلتا، بول دو کیا ہے اس میں، اتنا تو ٹائم لگتا ہی. سجدے میں گئے ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، اور درہ موقع ہے تو 3 بار، ورنہ ایک بار سبحان ربی الاعلیٰ، اٹھ کے بیٹھ گئے. پھر دوسرا سجدہ سبحان ربی، ایک مرتبہ پڑھے پھر اٹھ کے بیٹھ گئے. دوسری رکعت ایسے، اور اس کے بعد اتحیات میں صرف اتحیات پڑھ کے سلام پھیر دینا، درود شریف اور دعائے معصورہ وغیرہ نہیں پڑھنا. یہ بہت شارٹ ہے ایک دم. آفس میں فرض نماز بھی پڑھنا ہے ایسی پڑھ سکتے، کب بالکل 2 منٹ ہے، آفس میں میٹنگ شروع ہونے والی ہے یا کچھ ہے تو پورے کو چھوڑ دینے کے بجائے کیا کرنا، ایسی شارٹ پڑھ لینا. ایسے اب یہ بھی نماز ایسی ہے، کوئی بھی نماز ہے ہم پڑھنا چاہ رہے، وقت بہت ٹائٹ ہے تو ایسا پڑھ لینا چھوڑ دینے کے بجائے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ عام نمازیں ایسا شروع کر دو بلکہ میں ڈیگریڈ کر رہا ہوں بولے سانے، اب سب نمازیں ایسے شروع کر دیں گے، الٹا فائدے کا نقصان ہو جائے گا. میں یہ کیا بول رہا ہوں، جب چھوٹ جانے کا ڈر ہے تو ایسی پڑھ لو بول رہا ہوں. عام حالات میں بھی ایسے شروع کر دو بول کے نہیں بول رہا ہوں. نماز ہے ہی سکون سے پڑھنے کی چیز، نماز جلدی میں پڑھنے کی چیز ہے ہی نہیں، سکون سے ہی پڑھنے کی چیز ہے. یہ خالی ایمرجنسی کی نماز بتایا میں. اچھا، اور ایک برکت والا عمل کیا ہے، اب یہ برکت والے کتنے ہوئے بھائی اب تک؟ ہر چیز وہ نمبرنگ کے ساتھ رہے تو یاد رہتی. لکھے نہیں آپ؟ ہاں 3 میں کیا کیا ہے بولو گا؟ ہمیشہ باوضو رہنا، ہاں. گھر میں سلام کے ساتھ داخل، اور چاشت کی نماز، ہاں. سلام کو پھیلاؤ بھی بولتے ہیں. وہ دیکھو وضو کرنا برکت والا عمل ہے، ہمیشہ باوضو ہونا، آپ اپنی طرف سے لکھ لیجیے سمجھے. وضو کی برکت ہے، وضو کا عمل ہمیشہ باوضو رہنا. یہ ولایت کے لیے نہیں ہے، اور راہ ولایت کتاب میں ہے یہ، ولی بننے کے واسطے ہے ہمیشہ باوضو رہنا. ہمیشہ تو نہیں رہ رہے مگر جب بھی رہ رہے تو یہ فائدہ ہے، وضو کریں تو یہ فائدہ ہے. تو زیادہ سے زیادہ کرنا بولے سر وضو. اور دوسرا گھر میں سلام کے ساتھ، گھر میں سلام کے داخل ہونے کے واسطے 2 برکتیں بیان ہوئے. ایک گھر میں خیر بڑھے گی، دوسرے نیکیاں زندگی میں ہوگی، نیکیوں کی توفیق ملیں گے. 2 ہو گئے نا. اور تیسری چاشت کی نماز ہوئی. اس کے بعد اور ایک عمل ہے، الگ سے وقت لگتا ہی نہیں اس میں،
بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں پہ شفقت کرنا. اب ہمارے سامنے کوئی بھی آئے گا تو یا تو بڑا رہتا ہے، اب اس میں عمر کے حساب سے بھی ہے، رتبے کے اعتبار سے بھی وہی بات ہے. کوئی رتبے میں کوئی ہم سے بڑا ہے تو اس کی عزت کرنا، رتبے میں ہم سے کم ہے تو اس کی شفقت کرنا. شفقت کا معنی کیا ہے؟ نقصان سے بچانا، اس کو نصیحت کرنا، اس کو نقصان ہونے سے بچانے کو شفقت بولتے ہیں. محبت کا وہ پہلو. محبت میں کھلانا پلانا اس کو رحمت بولتے ہیں، محبت میں نقصان سے بچانا اس کو شفقت بولتے ہیں. تو امی رحیم رہتے، ابو شفیق رہتے. ہاں امی کھلاتے پلاتے، ابو ہے کہاں جا رہا رہی تک ٹائم ہوگا سو جا. تو نقصان سے بچانے والے ابو رہتے. تو چھوٹوں پہ رحم کرنا، بڑوں کی عزت کرنا، یہ عمل ہے. دیکھو ہاں اس کو کیا بول رہے حضور؟ قیامت میں میرے ساتھ ہوگا وہ ایسا کرنے والا. ہمارے باپ رے، کیونکہ حضور کی شان ہے. کیا ہے وہ؟ بالمؤمنین رؤوف الرحیم. رؤوف کے معنی شفقت والا، رحیم کے معنی رحمت والا. تو حضور کے ساتھ رہیں گے. چلیے کتنے ہو گئے صاحب؟ اور ایک حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. اب اس کا عنوان الگ ہوا ہے. یہ جو آگے کے جو کام بتا رہے ہیں، یہ کام کوئی بھی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ذمہ داری میں لے لیتے. اس کے گارجین کون بن جاتے؟ اللہ تعالیٰ. اس کے معاملات اللہ اپنے ہاتھ میں لے لیتے. تو یہ اس سے آگے کی بہت آگے کی چیزیں بولے صاحب، وہ اعمال سے. ہاں اللہ کے راستے میں نکلنے والا وہ پھر اللہ کی ذمہ داری میں آیا تھا، اس کے پورے معاملات اللہ سنبھالتے ہیں. اللہ کے راستے میں نکلنا بولے تو ایک ہی مفہوم معلوم، جماعت میں جانا. آج کل اللہ کے راستے میں جانا ہوا تو ایک ہی مفہوم معلوم ہے، کیا ہے وہ؟ جماعت میں جانا. یقیناً جماعت میں جانا بھی اس میں شامل ہے. دین کو قائم کرنے کے لیے کون سے بھی کام کے لیے جانا، جس سے بھی دین پھیلتا ہے، ویسا جو بھی کام ہے وہ سب اللہ کے راستے میں جانا ہی ہے. ایسے ہی علم سیکھنے کے لیے جانا. اب جو آپ لوگ گھر کے لیے نکل کے آئے، یہ فی سبیل اللہ ہے نہیں ہے، یہ اللہ کے راستے میں آئے نہیں بیگم کے راستے میں آئے. یہاں ترکائی لانے گئے تو بیگم کے راستے میں، یہاں کئی واسطے ہے، اللہ کے راستے میں آئے. سنیے، یا قرب الہی کے لیے نکلے، کوئی ذکر کی مجلسوں میں جائے، حج کے لیے جائے، تو اللہ کا قرب پانے کے لیے جو بھی نکلے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ اللہ کے راستے میں نکلنے والا. تو اس کی کیا خوبی ہے؟ انہیں اللہ کی ذمہ داری میں رہتا. دوسرا دیکھو، مریض کی عیادت کرنے والا. جو مریض کی عیادت کو نکلا وہ اللہ تعالیٰ اس کو بولتے اس کے پوری ذمہ داری میرے اوپر بولتے. تو مریضوں کی عیادت کرنا اتنی اچھی عادت ہے. دنیا میں کسی کا سہارا بننا، کسی کا بھی آپ سہارا بن گئے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے معاملات سب اللہ اپنے ذمہ لے لیتے. اے اللہ اس دن میرا سہارا بن جا جب کوئی میرا سہارا نہ ہو. جب بھی ہم کسی کو سہارا دیتے نا، اس وقت کی نیت، یہ میں کس حساب میں لکھا معلوم نہیں، ایک پوائنٹ ہے اس میں. جب بھی ہم کسی کو سہارا دیتے ہیں تو مفت میں نہیں دینا. سہارا دیتے وقت دل میں کیا سوچ لینا؟ اللہ آج میں اس کا سہارا دے رہا ہوں، قیامت کے دن جب کوئی کسی کا سہارا نہیں ہوگا اس وقت اے اللہ آپ مجھے سہارا عطا فرما. یہ سوچ لینا اندر اندر. تو دو ہوئے ابھی تک. ہاں دو ہی چھوئے. ہاں اللہ کے راستے میں نکلنے والا، عیادت کرنے والا، اسی کے ضمن میں یہ باقی بات آئی. تیسرا، صبح اور شام مسجد میں گزارنے والا. صبح فجر بعد تھوڑی دیر مسجد میں رہنا، بہت سارے لوگ رہتے ہیں، اور عصر بعد یا مغرب بعد کچھ دیر مسجد ہی میں رہنا. ذکر کے اوقات ہے یہ. تو وہ بھی اشراق کے وقت تک اگر رہے کہ اشراق پڑھ کے نکلے، وہ تلاوت اور ذکر کا وقت ہے. اور ایک چوتھا کام کیا ہے جس میں اللہ کے ذمہ ہو جاتا ہے؟ امام کا معاون بننا. امام بولے تو یہ 2 رکعت کے امام ہی نہیں ہوتا، مسجد کے امام ہی نہیں، بلکہ مسلمانوں کے اصل تو سب سے بڑا جو حاکم ہے، بادشاہ ہے، حاکم جو ہے، اس کی مدد کرنا. دوسرے اس اسلامی حکومت کا جو بھی ذمہ دار ہے، آپ کے ایریے کا گورنر ہے یا آپ کے شہر کا ہے، آپ کے محلے کا ہے،
تو جو بھی امام ہے اس کا معاون بننا۔ اب اس زمانے میں کیا مراد ہوگا؟ دین کا کام جو بھی کر رہے ہوں، دین کا یا مسلمانوں کا کام جو بھی کر رہے ہوں ان کا ساتھ دینا، وہ امام ہے۔ دین کا اور امت کا جو بھی کام کرے گا وہ امام ہے۔ تو اقامت دین میں علماء کا قدردان بنے۔ اب حضرت ہمارے پیر صاحب کے بیان کا حصہ ہے، فرما رہے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب حضرت پیر ذوالفقار صاحب مدد اللہ العالی کے جو شیخ تھے، ان کا نام ہے پیر غلام حبیب، ان کی شخصیت بہت باروب تھی بولتے۔ انہوں دیکھ ہمارے پیر صاحب ہی اونچے پورے ہیں، اچھے خاصے اونچے ہمارے پیر صاحب، ان کے شیخ اتنے انہوں بولتے ہیں چوزے بول کے بلاتے رہتے ان کو، تو انہوں کتنے اونچے پورے تھے ان کے، خوبصورت بھی تھے، اونچے پورے بھی تھے، تو لوگ دیکھے تو روب میں آ جاتے تھے۔ موسیٰ کا رنگ تھا ان کے پر، تو روب میں آتے تھے لوگ۔ تو اتنی باروب شخصیت تھی ان کی، آواز بھی اتنی موٹی ہے، وہ کبھی آپ سنیں تو، ہاں آواز بھی باروب ہے، شخصیت بھی باروب ہے۔ لیکن وہ بولتے ہیں، مرشد عالم بولتے ہیں، مجھے ایک ایک عالم سے اتنی محبت ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں عالم کے سامنے لیٹ جاؤں اور میرے سینے پہ قدم رکھ کے عالم جائے۔ اگر کوئی عالم میرے سینے پر بھی پاؤں رکھ کے جائے تو مجھے تکلیف نہیں ہوگی بولے، کیونکہ عالم ہے، دین کا خادم ہے۔ اب آج کل کی سوسائٹی کیا ہے، علماء سے بیر، عالموں کے خلاف بات کرتے رہنا، ان کو حقیر سمجھنا، بولنا۔ دین کے خادم جو ہے مشہور شہر میں، جو لوگ بھی دین کے خادم رہتے نا، ان کے خلاف بولنے کا بہت شوق رہتا بہت سارے لوگوں۔ تو یہ موجودہ زمانے کی بہت بڑی خرابی ہے۔ یہ اصل میں کیا ہے، شیطان کسی کو اللہ سے کاٹنا ہے تو اللہ تو سامنے نہیں دکھ رہے نا، رسول سے کاٹنا ہے تو رسول تو سامنے نہیں ہے، دین سے کاٹنا ہے تو دین تو کوئی پرسنالٹی نہیں ہے نا۔ تو اب دین کی علامت دنیا میں علماء رہتے، دین کی بات بولتے رہتے ہیں ہمیشہ۔ تو دین سے دور کرنا ہے، اللہ سے دور کرنا ہے، تو اس کو علماء سے دور کرتا شیطان، علماء کے بارے میں نفرت، ان کی غلطیاں بولنا وغیرہ۔ اب یہاں علماء سے مطلب ہر فارغ نہیں ہے، البتہ کوئی بھی مدرسے سے فارغ ہوتے وہ مراد نہیں، واقعتاً جس کی زندگی میں علم دین ہے وہ مراد ہے۔ اب ہم کیسا پہچاننا کسی کے دل میں ہے نہیں ہے، سب جتنے بھی فارغین ہیں سب کا ادب کرنا، ہاں۔ تو بہرحال جو کسی بھی دین کا کام کرنے والا کا ساتھ دے، معاون بنے، تو اللہ اس کے ذمہ بن جاتے ہیں۔ اب ہم لوگ ابھی جو ہے، آپ لوگوں سے میرا ساتھ دے رہے نا دین کے کام میں، تو آپ لوگ کس کے حوالے ہیں؟ اب اللہ کے حوالے۔ ایسے کوئی بھی کسی بھی عالم کا آپ ساتھ دیں گے متقی پرہیزگار، تو آپ کے پورے معاملات اللہ تعالیٰ پھر سنبھال لیتے ہیں۔ اس میں نمبر 5 یہ تو سب کر سکتے، کسی کا برا نہ چاہنے والا، دل سے کسی کا بھی برا نہیں چاہنا، چاہے اس سے ہم کو تکلیف پہنچ گئی، کچھ بھی ہو گیا ہوگا، مگر دل سے معاف کر دینا، دل صاف رکھ کے دل سے کسی کا برا نہ چاہے، تو اللہ پھر کیا ہو جاتے ہیں، اس کے کاموں کو ذمہ لے لیتے ہیں۔ تو آج جو ہے غیبتیں جو ہے نا بہت کرنے کا مزاج ہے، تو اس سے بہت بچنا۔ ہر غیبت کرنے والا اس کا برا چاہ رہا، اس کی عزت نکال رہا، بولے صاحب آدمی ہے سامنے نہیں، اس کے بارے میں بول رہا، سچی بات بول رہا، جھوٹ نہیں بول رہا، ارے انہیں بہت کڈو ہے بول کے بول رہا ہے، کڈو صحیح بھی، مگر آپ نہیں بولنا ایسا۔ کسی کی عزت دے رہے بولے صاحب، اس کے غائب میں سامنے رہے تو کچھ تو بھی اپنی وضاحت کا، نہیں بھائی ایسا نہیں بول کے ان صفائی دیتا، تو ہے ہی نہیں سامنے بیچارہ۔ تو بہرحال غیبت نہیں کرنا، دل صاف رہنا ہے۔ تو ایک حضرت بیان میں ایک اچھی بات بولے، کوئی ہمارے سامنے دوسرا آدمی کسی کی غیبت کر رہا، ہمارے سامنے آ کے بول رہا، ارے وہ مولانا ایسے، اب میں مولانا کے سامنے آ کے مولانا کی غلطیاں بولتے دوسرے آگے۔ تو کوئی بھی آپ کے سامنے آ کے کسی کے خلاف غیبت کر رہا ہونا، ایسے ہے ویسے ہے، تو انہوں بولے حضرت ایسا بولو، میرے سے تو کم ہی بیوقوف ہوں گے بول کے بولو۔ آ کے دوسروں کو تمہارے سامنے بیوقوف ہے تو آپ کیا بولو، میرے سے تو کمیش ہوں گے، ان سے بڑا مہیش ہوں، کمینہ ہے بولا تو میرے سے تو کمیش کمینہ ہوں گا، ہوتے اس کی صورت پھکی ہو جاتی سامنے والے کی، میرے سے تو کم ہی بیوقوف ہوں گا۔
اور ایک کیا کرو، آپ ایسا بول رہے ہیں مگر اچھائیاں بھی ہے ان کے اندر، بول کے ایک دو اچھائیاں آپ کو معلوم ہے سے بولو، خاموش چلے جاتا اندھیرا میں۔ نہیں بھی معلوم ہے تو آپ ایسا سمجھ رہے بہت اچھائیاں رہتے، بلکہ اس کی تعریف کرو آپ۔ یہ ہے غیبت کرنے والوں کو روکنے کا، بریک لگانے کا طریقہ۔ نہیں تو نہیں میں دیکھو بولو یوں بول کے بولتے رہتا ہوں، آپ یہ بولو، یہ دو جملے بولو، انہیں غیبت بند کر دیتا، اٹھ کر چلا جائے گا۔ تو یہ جو ہے اس میں 5 آئیں دیکھیں، 5 کام کرنے والے اللہ کے ذمے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے تلاوت کے بارے میں بہت فضائل ہے نیکیاں کرنے۔ ایک کیا ہے، ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملیں گی۔ کمانے کا آسان طریقہ، وقت ملتے ہی تلاوت شروع کر دینا۔ بیٹھ کے قرآن شریف لے کے تو تلاوت آپ تھوڑا ٹائم ہے تو کر سکتے، 1 سیکنڈ میں، بس میں بیٹھے بیٹھے یاد آ گیا، چلتے چلتے یاد آ گیا، تو بھی کیا کرنا، جو زبانی جو سورہ ہے وہی پڑھ لینا۔ تلاوت کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہر وقت قرآن شریف لے کے کرنا، بول کہے گا قرآن شریف لے کے تو کرنا ہے ہی اپنے کو، لیکن ہم کو کیا کرنا، جب موقع ملا قرآن پڑھتے رہنا۔ جب موقع ملا قرآن پڑھنے کا آسان طریقہ کیا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ دو، ہر وقت یاد ہے، جو صورتیں یاد ہے وہی پڑھ دو آپ۔ جب جب تھوڑا تھوڑا وقت ملتے یاد آتے تھوڑا قرآن پڑھ دو، کتنا تیزی سے نیکیاں بنیں گی۔ اور ایک حدیث میں تو کتنے بڑے الفاظ دیکھو، قرأۃ آیۃ من کتاب اللہ افضل من کل شیء دون العرش، کہ کوئی بھی اللہ کی کتاب میں سے کوئی ایک آیت پڑھنا، اللہ کے عرش کے نیچے جتنی چیزیں ہیں وہ ہر چیز سے افضل ہے۔ وہ ایک آیت پڑھنا، اچھا پڑھتے وقت اٹک رہا کوئی آدمی، اب اس کے دل میں کیا آتا ہے، میں کیا پڑھنا بھائی، اٹکتے پھٹکتے، تو اس کو حضور بولے کہ اٹکنے والے کو 2 گنا ڈبل ثواب ہے۔ ایک قرآن کو پڑھنے کا نارمل ثواب اس کو ملے گا، دوسرے اٹکنے کا، ارے اٹکنے کے باوجود پڑھ رہا بول کے وہ ایک ثواب ملے گا۔ اور ایک حدیث میں کیا ہے، من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی آتیتہ افضل ما اعطی السائلین، کہ جو قرآن مجید کی تلاوت کی وجہ سے دعائیں نہیں کر سک رہا، مانگ نہیں سک رہا، دوسرا آدمی وہی ٹائم پہ بہت ساری دعائیں کر لے رہا، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ دوسرے مانگنے والوں کو میں جتنا دیتا ہوں اس سے زیادہ اس کو دیتا ہوں جو قرآن شریف زیادہ پڑھنے کی فکر میں دعائیں نہیں کر سکا۔ فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کا فضل اللہ علی خلقہ، اور دوسری ساری باتوں کے مقابلے میں اللہ کے کلام کو، قرآن کو پڑھنا یہ ایسے افضل ہے جیسے عام مخلوق سے اللہ افضل ہے۔ وہ سمجھے، مخلوق پہ اللہ کو کتنی بڑی فضیلت ہے، ویسے عام گفتگو پہ اللہ سائر الکلام ہو تو اس میں دینی باتیں بھی آ گئے، اس میں ذکر بھی آ گیا، قرآن کے علاوہ ذکر بھی اس میں آ گیا۔ سائر الکلام بول رہے، ہر کلام سے افضل قرآن پڑھنا ہے۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو سلسلے کے ذکر بتا رہے سب چھوڑ دے کے میں خالص قرآن شریف پڑھ لیتے بیٹھ جاؤں گا۔ ہر چیز کا فائدہ الگ ہے۔ اب دماغ بہت دماغ جسم میں سب سے اعلیٰ ہے نا، تو آپ کیا کرو، پورے ہاتھوں پاؤں کاٹ کے خالی دماغ ہی رکھ لو۔ افضل چیز لے تو باقی نہیں ہونا، وہ تو افضل ہونا الگ ہے، ضرورت ہر چیز کی رہتی ہے۔ ہاں یہ بھی پوائنٹ یاد رکھو۔ اور کیا بول رہے ہیں کہ جو قرآن والے ہیں وہ اللہ والے ہیں، بول رہے ان للہ اہلین من الناس، کچھ لوگوں میں سے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے گھر کے لوگوں کی طرح ہوتے ہیں۔ تو پوچھا وہ کون ہے، وہ تو قرآن والے ہیں جو زیادہ قرآن پڑھتے ہیں۔ بہرحال قرآن کی بہت فضائل ہے، پھر کبھی کریں گے۔ تو یہ بیان اس لیے تاکہ ہم کو اندازہ ہو کہ یہ کتنی بڑی ایک نفع کی دنیا ہے، یہ اعمال کرنا۔ ہم لوگوں کے دماغ میں کیا ہے، عام طور پہ کار مل جانا بہت فائدے کی چیز ہے، 1 کروڑ روپے مل جانا بہت فائدے کی چیز ہے، ایک اچھا گھر خرید لینا وہ تو فائدے کی چیز ہے، ایک اچھا جاب مل جانا وہ تو بہت فائدے کی چیز ہے۔ یہ عام طور پہ ذرا ان کو اٹھاؤ، بڑی محنت سے آ کے سو رہے سامنے بیٹھ کے، نیند آ جا رہی، آپ کیا کریں گے، ٹہل کے آ سکتے چاہے تو باہر۔ تو کیا بول رہا تھا میں عثمان صاحب ابھی،
कार मिल जाना कुछ हाँ? मिल जाना। یہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ عام ذہنوں میں کیا ہے؟ ان چیزوں کی عظمت ہے، دنیاوی چیزوں کی، تو اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ہم لوگوں کے سب کے اندر اعمال کی ایک عظمت آ جانا کہ ایک ایک عمل کے پیچھے کتنا بڑا نفع چھپا ہوا ہے۔ اب گھر میں جاتے وقت سلام کریں گے، ہماری نظر میں وہ کوئی چیز نہیں ہے، مگر حضور سے کیا بول رہے کہ پورے گھر میں برکت آئیں گی، سلامتی آ جائیں گی بول رہے۔ تو یہ بیانات آج جو کیے جا رہے ہیں، اب بیان اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو ہر نیکی کی ایک چاہت پیدا ہونا۔ نیکی بہت قیمتی چیز ہے۔ جیسے عیادت کرنا ہم بہت معمولی چیز سمجھتے، کسی کی بھی عیادت کرنے کی کتنی دیر لگتی صاحب، مگر اب اس کا رزلٹ کتنا اچھا ہے۔ اللہ بول رہے ٹھیک تو میرے ذمے سے ہے، بول رہے تیرے پورے معاملات میں، تو فلاں مریض کا تو نے خیال رکھا، اب تیرا خیال میں رکھوں گا، بول رہے اللہ تعالیٰ۔ ہم کتنی چھوٹی چیز سمجھتے ہیں عیادت کرنے کو، لیکن اتنی بڑی چیز ہے وہ۔ تو یہ سب مضمون آپ لوگ یاد رکھیے، جو ابھی نوٹس لکھے ہیں اس کو دیکھ کے ہمارے اندر کیا ہے، اعمال کی عظمت آنا، ایسی محبت، ایسی قدر اعمال کی کہ ہم ایک منٹ بھی خالی نہیں بیٹھنا، ہم لوگ کچھ تو بھی کچھ کرتے ہی رہنا۔ ہر عمل کرنے کے واسطے جسم ہلانے کی ضرورت نہیں ہے نا، اور جسم ہلانے کی ضرورت پڑی تو اور سعادت کی بات۔ تو زندگی غنیمت ہے، نیکیاں کما لیجئے۔ جان کا بھروسہ کیا، یہ تو آنی جانی ہے۔ ہم لوگوں کے اندر ایک طلب پیدا ہو جائے، اعمال 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 کرتے ہی چلے جائیں ہم لوگ، نیکیوں کے فضائل جھٹ کے ساتھ یاد ہو جانا۔ جس چیز کی جو ہے آدمی کے دل میں قدر رہتی نا، دماغ میں فٹ بول کے بیٹھ جاتی، تو کہیں کسی نیکی کی خوبی معلوم ہوتے ہی ہمارے دماغ میں بیٹھ جانا، بھولنا نہیں اس کو۔ جیسے چور ہے نا، انہیں ذرا چور راستہ دکھتے یاد کر لیتا فوراً، ہاں یہاں ہے راستہ بول کے تاک میں رہتا انہیں، پورے چوری کے باتیں وہ ٹرکس اس کو جلدی یاد ہو جاتے، اس کو انہیں چور ہے۔ تو ہم لوگ بھی کیا ہے، نیکی کے ہے نا چاہنے والے عاشق، تو ہمیشہ نیکیوں کے فضائل اچھے یاد رہنا، ہر نیکی کو مزے مزے سے کرنے والے بننا۔ جیسے پیٹولے کو رہتے نا، کھانے کے بعد ماہر رہتے، وہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے صاحب، ہر ایک کو کھانا نصیب نہیں ہوتا، وہ ایک نعمت۔ بعض لوگوں کو مزے رہتے، فلاں چیز بہت اچھی رہتی، بھائی فلاں چیز بہت اچھی رہتی، اس کو آم کا مزہ معلوم، جام کا مزہ معلوم، تم ترکاریوں کا مزہ، فلاں جو ہے پکوان کا مزہ معلوم، اس طرح سے پکائے تو گوشت ایسا رہتا، ایسا پکائے تو ایسا مزہ آتا۔ تو کچھ ان لوگوں کو جو ہے مزے بہت اچھا یاد رہتے ان کو۔ اب میرے جیسے بیوقوف کو آپ کیا بھی کھلائے تو مزہ یاد نہیں رہتا اس کا۔ کون سی 5 اسٹار میں لے آ کھلاؤ، کچھ وہ 5 اسٹار میں چٹنی میں فرق ہے معلوم نہیں ہوتا ہمارے کو۔ یہ ایک رنگ ہے، یہ کوئی اچھا رنگ بول کے نہیں، اور جن لوگوں کا ذوق ہے ان کا ایک رنگ ہے، تو ان لوگوں کو مزے بہت اچھے یاد رہتے، فلاں جگہ کی کلفی اچھی رہتی، فلاں جگہ کی جو ہے مٹھائی اچھی رہتی، فلاں جگہ کا دہی اچھا رہتا، اور فلاں چیز اچھی رہتی بول کے جیسا یاد رہتا نا ان کو، اور وہ مزے لیتے اس کا۔ پھر بھائی گوشت فلاں جگہ کا رہنا بولتے ہیں، کھاتے خود بولتے ہیں ہاں یہ جو ہے یہ دست کا گوشت ہے بولتے ہیں، اور یہ کیا ہے بھائی یہ بوٹی ہے، بوٹی کا مزہ ایسا کرے تو بوٹی کا مزہ لیتے ہوئے کھاتے رہتے وہ لوگ۔ ایسے ہی ہم لوگ ایک ایک نیکی کا مزہ لیتے ہوئے کھاتے رہنا، اس کو، اس کی فضیلت یاد رہنا۔ عیادت کرتے وقت یاد آنا، ہاں عیادت کر رہا ہوں تو میں اللہ کے ذمے ہو جاؤں گا، مزہ لینا اس کو۔ گھر میں سلام داخل ہوتے وقت میں سلام کر رہا ہوں تو پورے گھر میں سلامتی آئیں گی۔ تو نیکیوں کے فضائل یاد رہنا، وہ فضائل یاد رکھ کے نیکیوں کا مزہ لینے کی عادت پڑنا، قسم قسم کی نیکیاں مزہ لے کے کرتے رہنا۔ جب اس کے اب اتنے فائدے معلوم ہو تو عمل کرنے میں مزہ نہیں آتا، تو فائدہ معلوم رہے تو مزہ معلوم رہے تو مزہ لینے آتا۔ تو ایسا ہم لوگ ذوق بنائے، ہم دنیا میں آئے ہیں اعمال کے واسطے، تو اعمال کے تاجر ہیں ہم لوگ، اعمال کی مشین ہیں ہم لوگ، تو اعمال کی خوبیاں خوب جان جان کر، اعمال کے بارے میں کبھی بھی تھکنا نہیں، اور قناعت پسند نہیں بننا۔ جیسے پیسے کے بارے میں بھائی ضرورت بھر پیسے آ گئے بس سے، وہ تو یہ اچھا ہی چیز ہے، لیکن اعمال کے بارے میں اب صبح میں تھوڑا ذکر کر لیا نا،
اب کیا کرنا, ہم خاموش سو جائیں گے. ایسا تھوڑا عمل کر کے مطمئن نہیں ہونا, اور کرتے جانا عمل, اتنا عمل کرنا کہ تھک کے چور ہو جانا. تو یہ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے. زندگی بہت قیمتی ہے, چھوٹی سی زندگی, یہی ہے عمل کرنے کا موقع, یہی ہے عمل کی قیمت. یہاں سے دنیا سے چلے گئے تو آخرت میں عمل کی کوئی قیمت نہیں, وہاں عمل کر ہی نہیں سکتے. وہ بزرگ کا واقعہ سنایا تھا نا میں, خبر والا, یاد رکھ لو ہاں اس کو. انہوں دنیا سے چلے گئے, 1 کروڑ قرآن پڑھے تو بھی یہاں ایک فاتحہ پڑھنے کے برابر نہیں ہے. اس واسطے یہ جو اپنی زندگی کی ہم بہت قدر کرنا بہت قیمتی ہے. ہم کو ایک عمل کا ماحول اللہ ایک بنا کے دیے, تھوڑے دن کے واسطے کرو, اس کی بیس پہ ہمیشہ کی بادشاہی ملنے والی. اب اس کو ہم کو عمل کی ایک فضا دینے کے واسطے اللہ اتنی بڑی زمین بنائے, آسمان بنائے, اتنے مخلوقات بنائے, سورج بنائے, اتنا سیٹ اپ کر کے جا کے کما کے تھوڑے اعمال بول کے بھیج رہے ہیں. 50-60 سال عمر دے کے چلو اتنا پڑا میں سیٹ اپ بنا دیا, چلو جنت کا میٹیریل بنا کے لا لو, جا کے دنیا میں اعمال کر کے آؤ. تو یہ اپنی جو چھوٹی سی زندگی ہے, اور اس دنیا میں جب تک ہم ہیں خوب اعمال کرنا ہے ہم لوگ, اس میں سستی, کاہلی, کام چوری نہیں. اور کتنے اعمال ایسے ہیں ان میں محنت ہی نہیں لگتی. بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ پڑھنے محنت لگتی کیا؟ کچھ بھی نہیں کر کے کھا لیا, اب سو رہے, اب منہ سے بھی اب پڑھتے رہے تو کیا نیند ڈسٹرب ہوتا, اور کچھ بھی نہیں تو آپ خالی دل میں اللہ اللہ کرے تو کچھ محنت لگتی, اور ثواب کتنا ملتا. تو کتنے اعمال ایسے ہیں جس میں محنت بہت کم ہے مگر بہت ثواب زیادہ ہے, اس کے بھی اپن ایکسپرٹ رہنا. جیسے لوگ ہاں حیدرآباد کے ہوٹلوں کے ایکسپرٹ رہتے نا, کہاں کیا ملتا کیا ہے, تو اپن لوگ اس کے ایکسپرٹ رہنا کہ کون سے اعمال وہ ہیں کہ محنت کم ہے مگر فائدہ بہت زیادہ ہے. پوچھے تو فٹ فٹ بولنے آنا, اپنے بچوں کو سکھا دینا. تو ذوق ہمارا کیا بنانا ہے, اعمال کی چاہت کی. یہ پورا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی جو آپ لوگ عمل کرنے والے تھے نا, کہ میری زندگی میں کیا کیا اعمال ابھی فی الحال معمول میں کون سی نیکیاں چل رہی ہے, وہ آپ شوق سے کرنے کے لیے میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ اعمال بہت بڑی دولت کا نام ہے. اس واسطے آپ لوگ جو ہے اب کیا ٹائم ہو گیا, اپنے اپنے نقیب کے پاس بیٹھ کے اس میں 2-3 آدمی کی جوڑی بنا دے کے یہ ابھی جو اعمال آپ لوگ لکھ لیے نا وہ دیکھ لو, جائزہ لے لو کتنے اعمال, کون سا عمل کتنے فیصد ہو رہا دیکھ لو. سامنے والے سے ایک ساتھی کس کے سامنے اس کو سنا لو, بھئی اتنے جو اعمال ہے اس میں یہ اتنے فیصد ہو رہا, اتنے فیصد ہو رہا. اب پھر آج سے ایک نئے جذبے کے ساتھ اس میں سے کون سے اعمال جو کم ہو رہے تھے آپ پھر سے کرنے والے ہیں. تو آج سے جتنا آپ سے ہو سکتا ہے آپ کے گھریلو حالات دیکھ کے طے کرو, ایک دم طے مت کرو روز ایک قرآن پڑھتا ہوں بول کے. اب جو اعمال چھوٹ رہے ہیں اس میں سے آپ آج سے کتنے کر سکتے پھر سے اس کو اپنی زندگی میں, تو ویسے 2-3-4 اعمال جو بھی ہے آپ اس کو لکھو, پھر فلاں فلاں عمل میں کروں گا, اس پہ میری دستخط کرا لو. وقت بہت کم ہے, ہاں فوراً جا کے بیٹھے اپنے نقیب کے حلقے میں, نہیں تو 3 ساتھی 2 ساتھی مل کے بیٹھ جاؤ, جو کچھ آپ کی رپورٹ ہے بتاؤ, اور پھر آگے آپ آج سے کیا کرنے والے ہیں وہ ایک 2-3 سطر میں آپ لکھ لو, اس پہ میری دستخط کراؤ. 2-3 آدمی بیٹھے تو یہ عمل بہت جلدی ہو جاتا. کسی ایک کو آپ سناؤ, ٹھیک ہے, جن سے آپ کو ذرا محبت ہے, جن کی نیکی کی قدر ہے, ان کو سنائے تو زیادہ اچھا ہے. مگر اب جو ہے اس کو پکڑ کے سنا دو, وہی جو آپ کی لسٹ ہے سناؤ, سنا کے اب اس میں آج سے کیا کیا چیزیں امپلیمنٹ مزید کریں گے, اس میں اسی کے اندر اور جو کمی ہے اس کو کیسے دور کریں گے, وہ جو ہے وہ. اب اس میں جتنی چیزیں ہیں وہ پورے آتے ہوئے تو آج ابھی آپ سنیں نا نیکی کے کنجیاں, برکت والے اعمال, اس میں سے کوئی ایک آج سے اسٹارٹ کرنا ہے تو وہ آپ بہرحال آج کچھ نہ کچھ فیصلہ کرو آپ کے فلاں اعمال آج سے میرے شروع ہوں گے بول کے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.